माँ نے بیٹے سے کہا بیٹا تو نے میری بات نہ مانی نا تو دودھ نہیں سا بخشوں، جیسے پہاڑی میں ہم کہتے ہیں نا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ اس نے کہا امی جان بے شک نہ بخشو، میں نے سب ڈبے کا ہی تو پیا ہے، آپ کا پیا ہی نہیں ہے، میں نے ڈبے کا پیا ہے۔ تو کمی اس لیے ہم میں ہے کیونکہ ہم ڈبے کا کیوں اور کیمیکل کھا کے ہم سارے کمزور ہیں۔ اس وجہ سے میرے خیال سے جوانوں کی ٹیک لگی ہوئی ادھر بھی، کل الڑ میں بھی پیچھے ایک دن، تو اس لیے جو ٹیک لگائے ہوئے تھوڑے قریب ہو جائیں، اور یہ درمیان کا جو خلا ہے یہ بھی پر کر لیں، کیونکہ یہ محبت اور امن کا پیغام ہے، اس مہینے کو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں محبت سے جڑ کر بیٹھیں گے، پھر باہر بھی اللہ کرے گا ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له۔ وقال علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، لكن الخير أن يحزم علمك ويكثر علمك، وأن تباري الناس في عبادة الله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ کس طرح سے رحمت ہے کہ ہر اعتبار سے رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور انسانیت کی حد سے اتر کر درندگی، حیوانیت کی حدود کو بھی پار کر چکے تھے، ایسے حالات میں پھنسے ہوئے تھے کہ جن سے جانور بھی شرماتے تھے، جن کی درندگی سے جانور بھی ڈرتے تھے، ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور ان کو توبہ کروا کر ان کی پچھلی زندگی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ان کو لانا، اور روشنی کے اندر ان کو صرف لانا نہیں بلکہ روشن چراغ بنانا، یہ بھی آپ کی رحمت للعالمین ہے۔ ایک صحابی دحیہ قلبی کہتے ہیں حسن جمال میں جبریل ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھے تو ان کی شکل میں بیٹھے تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں اتنا گرا ہوا تھا یا رسول اللہ کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، قیمہ بنا دیا جائے، اور کتے چیل کووں کو جس طرح بھی کھلا دیا جائے، درندوں کو پرندوں کو، اور یہ عمل بار بار میرے ساتھ کیا جائے، یہ سزا میرے لیے کم ہے۔ پوچھا